اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک احادیث کے ویورز السلام علیکم۔ ایک یہودی عالم جن کا نام حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو کہ مدینہ منورہ کے یہودی عالموں میں سے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے توریت میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی جو علامات پڑھی تھی، وہ سب میں نے روئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لی تھی۔ صرف دو علامات ایسی تھیں جن کا ظاہر ہونا باقی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غضب پر سب کا لیا جاتا ہے، اور دوسرے کی شدت جہالت و ایذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم کو زیادہ کر دیتی ہے۔ ان دونوں کی آزمائش کے لیے میں کسی موقع کا منتظر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلطف سے پیش آتا تھا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک سوار جو بظاہر کوئی اعرابی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں قبیلے کے لوگ ایمان لائے ہیں۔ میں ان سے کہا کرتا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہیں رزق بکثرت ملے گا، اب ان کے ہاں بارش نہ ہونے کے باعث قحط کی سی کیفیت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ طمع کے سبب سے اسلام سے برگشتہ نہ ہو جائے، کیونکہ طمع ہی کے لیے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے مبارک ہو تو کچھ ان کی دستگیری فرمائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مال آیا تھا وہ تو سارے کا سارا تقسیم ہو چکا ہے، اب اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ دیکھ کر میں آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 80 مسکال سونا اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ بدلے میں مجھے اتنی کھجوریں فلاں دن واپس کر دی جائیں۔ اس طرح میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھجوروں کی مقدار معین ایک میعاد معلوم پر خرید کی، اور اس کی قیمت 80 مسکال سونا اپنی ہمیات سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 80 مسکال سونا اسی بدو کے حوالے کر دیا اور کہا، جلد جاؤ اور اس قبیلے کے لوگوں میں اسے تقسیم کر دو۔ میعاد ختم ہونے میں 3 دن باقی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ علاوہ اور صحابہ کرام کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ سے فارغ ہوئے اور بیٹھنے کے لیے ایک دیوار کے قریب پہنچے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض اور چادر کے دامن پکڑ لیے اور تند نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم میرا حق ادا نہیں کرتا؟ اے عبد المطلب کے خاندان والوں، قسم باخدا تم ادائے حق سے گریز کرنے کے لیے ہیلے حوالے کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیز نگاہ سے میری طرف دیکھ کر کہا، او دشمن خدا، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ جو میں سن رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر مجھے مسلمانوں اور تیری قوم کے درمیان صلح کے ختم ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے آرام و تحمل سے اور تبسم فرماتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں لازم تھا کہ اسے جھڑکنے کی بجائے محبت سے سمجھاتے کہ وہ نرمی سے تقاضا کرے اور مجھے حسن ادائیگی کے لیے کہتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید، ابھی وعدے میں 3 دن باقی ہیں، لیکن خیر میں تمہارا قرض ابھی ادا کیے دیتا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے لے جاؤ اور اس کا حق ادا کر دو، اور اسے جو تم نے دھمکایا ہے اس کے عوض 20 سا کھجوریں اور دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے گئے اور میرا حق ادا کرنے کے علاوہ 20 سا کھجوریں اور دیں۔ میں نے کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں، میں زیدہ بن ثانہ ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی قدر چونک کر کہا، کیا وہی زید جو یہودیوں کا عالم ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ میں نے جواب دیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت میں نے روئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ تمام علامات جو میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق توریت میں پڑھا کرتا تھا موجود پائیں۔ ان میں سے صرف 2 علامات باقی تھیں جو میں نے اب آزما لیں۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کو اپنا پروردگار، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماننے پر راضی ہو گیا، اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔